بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ پیچھے ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اب یہاں سے ہدہد کا آگے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام نے نہ دیکھی، اور میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر اس چیز سے وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز ہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کو سجدے کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش، نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں سورج کی عبادت کرنے والوں بلکہ ان تمام باطل پرستوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کائنات اور اس میں جو چیزیں اس کا علوم رکھتا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی عبادت کے مستحق ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد امراء اور وزراء کا مجموعہ تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب کو دیکھ کر خوف سے لرزا گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی، اے سردارو، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی، اس سے اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوئی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے تھے، اور میرے پاس فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ۔